بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دوست نے یاد دہانی کرائی کہ 23، 24 اور 25 فروری تقریباً جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کوئٹہ بلوچستان کے اندر، بلکہ ہو سکتا ہے پوری پاکستان کے اندر بسنت کے تہوار کو منایا جائے گا۔ تو اس کے متعلق اگر آپ ہمیں کچھ رہنمائی دے دیں تو اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی تھی فائدہ عامہ کے واسطے کہ بسنت ایک ہندوانہ تہوار ہے۔ ہندوانہ تہوار کا مطلب یہ کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ اور یہ تہوار ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے۔ یہ ہندو لوگ اس کو بالکل عید کی طرح مناتے ہیں، باقاعدہ اس میں خوشیاں ہوتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، طرح طرح کے اس میں لوازمات، جس طرح کہ ہم عید کا دن جیسے مناتے ہیں یہ لوگ اس کو اس طرح مناتے ہیں۔ ابو ریحان البیرونی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ موسم بہار کی شروعات کے دن ہوتے ہیں، ان شروعات کے دنوں کو بسنت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اس کا جو اصل پس منظر ہے کہ یہ اتنا عام کیسے ہوا۔ شروع میں اتنا اہم نہیں تھا، ہندو بھی اس کو مناتے تھے تو کافی مختصر ہوتا تھا، لوگ بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن خطرناک صورتحال اس وقت بنی کہ جب اورنگزیب کی حکومت تھی، جو خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، اس کے زمانے میں ایک ہندو لڑکا تھا، حقیقت رائے اس کا نام تھا۔ اس بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں کی حکومت بھی تھی، عدالت میں اس کو پیش کیا گیا اور قاضی نے اس کو سزائے موت دی اور اس کو پھانسی ملا۔ ہندوؤں پر یہ واقعہ کافی گران گزرا کہ انہوں نے سوچتے تھے کہ یار ہمارے بندے کو کیسے انہوں نے پھانسی دی۔ ان کا ہیرو بنا اور کافی اس کی پبلش ہوئی، لوگوں نے اس کو داد دینا شروع کیا جو ہندو تھے، لیکن کھلم کھلا وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ایک تو گیا، ایسا نہ ہو کہ باقی بھی اس کے ساتھ جو چلے جائیں۔ تو انہوں نے اس بسنت کے اندر رہ کر کے انہوں نے اس کو خراج عقیدت دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ بسنت کا ایک تہوار پرانا چلتا ہوا آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور مزید شوشا کرنے کے لیے اور اس حقیقت رائے کو اور خراج عقیدت دینے کے لیے انہوں نے، اور یہ قدرتی کہا جاتا ہے کہ وہ دن تھا کہ جس دن یہ بسنت کا تہوار منایا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کے گھر سے اس پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلا جو پتنگ اس تہوار میں جب باقاعدہ طور پر اس کو انہوں نے منانا شروع کیا، شروع میں تھا لیکن اتنا نہیں تھا، وہ اس کو اہمیت بھی خود نہیں دیتے تھے، وہاں سے پھر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے گھر اور اس کے علاقے سے انہوں نے اس پتنگ بازی کو شروع کیا، خوشی انہوں نے منایا، جس طرح کہ ایک بڑے شخص کو جو عقیدت دی جاتی ہے اس انداز میں انہوں نے اس خوشی کو منایا۔ پھر سادہ لوگ مسلمان بھی اس وقت ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ بس یہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا اور چلتے چلتے آج یہاں تک یہ پہنچ گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جو تہوار ہے بسنت، جو میں اور آپ مناتے ہیں، یہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ہندوؤں والا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کے اگر ہم اس تہوار کو منائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ابھی آپ سوچیں کہ ہے تو ہندوانہ رسم، ایک تو اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہندو اس شخص کے حقیقت رائے کے اگر اس کو خراج عقیدت کے طور پر یہ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں تو پھر بڑا خطرناک ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کیسے گستاخ نبی کے ساتھ جو ہے ان کے عقیدت میں یا ان کی خوشی میں مل کر کے جو خوشی منا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوانہ رسم ہے، اس سے بالکل آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، بالکل بھی غلطی سے بھی آپ نے اس میں وقت نہیں لگانا ہے، اور نہ ہی اس میں آپ نے کسی بھی طرح کا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس گناہ میں جو نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اس میں ہمارا اور آپ کا بھی نام آ جائے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ساتھی احتیاط کرنا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فضول خرچی ہے، اتنے مہنگے مہنگے لازم بات آپ پتنگ خریدیں گے اور آپ جو ڈوریاں خریدیں گے تو یہ تو لازم بات ہے مفت میں تو نہیں ملتے ہیں، اور فضول کا خرچ ہے، اور اتنا پیسہ آپ لگاتے ہو، اس سے اچھا ہی نہیں کہ آپ کسی کے گھر، غریب کے گھر آپ جو راشن ڈلوا دو۔ کتنے مزدور ہیں، کتنے لوگ ہیں یہاں پر اس وقت
آپ کے آس پاس علاقے میں موجود ہیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے، مستیاں کر رہے ہو تم، تو مستیوں سے اچھا ہی نہیں ہے کہ تم کسی غریب کو کھلاؤ. بہت اچھا ہوگا، اور بہت اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے کہ بجائے فضول خرچی کی آپ اتنا خرچہ 2,500-3,000، بلکہ آپ 4-5 ہزار روپے اگر آپ خرچہ کرتے ہیں، 4-5 ہزار روپے میں تو پورے گھر کا راشن بن جائے گی غریب کو. تو اس میں ساتھی احتیاط کریں. اور ساتھ میں بے پردگی اپنی جگہ ہے، موسیقی اپنی جگہ ہے. چھتوں پہ چڑھ کے اتنے زور سے موسیقی چلاتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. اور اگر پڑوس میں کسی کا گھر ہو، وہ بیچارہ الگ سے پریشان ہوتا ہے. موسیقی عام ہوتا ہے، بے پردگی اس میں کافی زیادہ کی جاتی ہے، فضول خرچیاں اس میں زیادہ ہے. مسلمانوں کو اظہار آسانی دی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کے یہ جو ڈوریاں روڈوں پہ آتے، کتنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس کے اس ڈور کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار بچوں کے جو ہے گلے کٹے ہیں. کتنے لوگ بیچارے ان حادثات میں شہید ہوئے ہیں. تو اس کا اگر اللہ نے قیامت کے دن آپ سے پوچھا کہ یار تمہاری وجہ سے، تمہارے اس گندے عمل کی وجہ سے ایک مسلمان کی جان گئی ہے، تو آپ کیا اس کا جواب دے سکیں گے قیامت کے دن؟ تو سوچیں، اپنا گریبان دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو اور آپ اللہ کو جواب نہ دے سکیں. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، تمام دوستوں سے، تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس بسنت جیسے فضول تہوار، ہندوؤں والے تہوار سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کفار کے نقش قدم پر چلنے سے 100% بچنے کی توفیق عطا